بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے مختلف خبریں ان کے تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، بلا آخر جو ہم آپ کو کہتے تھے، عمران خان کو 5 مرتبہ ڈیل کی آفر ہوئی اور انہوں نے ہر دفعہ ریفیوز کر دیا۔ وہ چاہتے تو نواز شریف بن کر، آصف علی زرداری بن کر یہ 2.5-3 سال کی قید کی بجائے لندن یا کسی ملک میں جا سکتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اس کو سیکنڈ کر دیا۔ ہم بار بار عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی ڈیل پہ راضی ہی نہیں ہوتے، وہ نئے الیکشن مانگتے ہیں، وہ چوری کا مینڈیٹ واپس مانگتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو سینئر صحافی حامد میر اور عامر متین اور دیگر کئی صحافیوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ عمران خان کو رہائی کی 4 سے 5 دفعہ آفر کی گئی۔ اب ناظرین، حکومت نے بیرونی دباؤ کے بعد دنیا کے سپر سٹار کپتان کرکٹر جن کی دنیا میں شناخت ہے، انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں نے، یورپی یونین، امریکن سینیٹرز نے اور دیگر ممالک نے عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے ناروا سلوک پر احتجاج کیا اور پاکستانی حکومت کو خط لکھا کہ فوری طور پر اسے نظر ثانی کی جائے۔ اسی جیل کے دوران عمران خان کی آنکھ حکومت کے مطابق 85% بنائی چلے گئی، لیکن عجیب شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ڈیل نہیں کرنی۔ دوسری طرف حکومت نے جتنے بھی پروپیگنڈا سیل کھولے، جتنے بھی ٹکا کے، ایک بھی حکومت کا بیانیہ نہیں کر سکا۔ نظام قدرت ہے کہ کوئی آدمی اصولوں پر کھڑا ہو جائے، اصولوں پر کھڑا ہو جائے اور مسلسل جد و جہد کرتا رہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کرنے کی ان کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی، لیکن یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ جس شخص پر قاتلانہ حملہ ہو جائے، جس پر 300 کے قریب مقدمات ہو جائے، جسے قید تنہائی میں رکھا جائے، جس پہ قتل، دفعہ 44 کی وائلیشن اور دیگر ہو، اور لیکن وہ بار بار آفر کرنے کے باوجود دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کی بجائے اپنی رہائش کا بنی گالہ اور زمان پارک جانے بجائے جیل میں ترجیح دے اور جیل سے اپنی بہن کو پیغام بھیجے کہ میری بہن مجھے یہ مار دیں گے، میرے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے 4 سال آپ نے جو بھی طریقہ استعمال کیا وہ ناکام گیا، آپ نامراد گزرے۔ اب ایسے میں ناظرین، جب عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ وہ ہمیں مار دیں گے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، ایک ساکٹ کوئی سائنس نہیں تھا، حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، خراب ہے، وہ عقل کے اندھو مان لیا وہ ٹھیک ہے۔ آپ کی ہی پریس ریلیز کر رہی ہے 85% بنائی چلے گئی، اکتوبر سے تھا، ذاتی معالجین کو بھیجو گھر، ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کے بلڈ ٹیسٹ، ان کے دیگر تمام ٹیسٹ کیے جائے۔ اگر وہ ٹھیک ہوں گے، وہ تو آپ سے رہائی مانگ ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے عدلیہ کو آزاد کرو، جیل جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، میری جو کیس ہے ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں پینڈنگ پڑی، ان کو لگایا جائے۔ تو آپ صرف حقائق سامنے آنے سے ڈر رہے ہو، ویسے تو آپ 5 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں مسلم لیگ نون، ان کے ہر ادوار میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں، بلکہ پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جنیجو لیگ کھڑی کی، جنیجو لیگ میں سے پھر انڈے نکلے، نون لیگ آئی، کبھی کاف لیگ آئی، کبھی فنکشنل لیگ آئی، لیکن ایک بندہ آؤٹ آف سلیبس 2018 کے الیکشن میں آ گیا۔ آر ٹی ایس نہ بناتا تو وہ اکیلا حکومت بناتا، اس کا نام تھا بانی پی ٹی عمران خان۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں،
تو آپ نے پراپاگنڈا مشینوں پہ اربوں روپے لگا دیے. کتنے لگا دیے؟ ارب ہاں روپے. اب عمران خان کے جسے انہیں علی مین گنڈا پور کی ڈبل پالیسی، عمران خان کو غلط بیانی کرنے کی، یہ میں بینگ جرنلسٹ خبر دے رہا ہوں. عمران خان نے علی مین گنڈا پور کو 4 دفعہ چیک کیا اور انہوں نے غلط بیانی کی. انہوں نے جیل میں بیٹھے شخص نے کہا علی امین گنڈا پور سب ریزائن دے. انہوں نے عزت سے ریزائن دیا. انہوں نے سیل افریدی کو نامزد کیا اور 91 کے انہوں ووٹ پڑے. اب سیل افریدی کے پاس کیا تھا؟ عدالتوں کے پاس جاتے. 12 دفعہ سے 1 درجن سے زیادہ وہ جیل ملنے گئے. عدالت کا حکم لے کر اڈیالہ جیل انہیں نہیں ملنے دیا گیا. بار بار نہیں ملنے دیا گیا، پھر نہیں ملنے دیا گیا. وہ اپنی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی بہنوں کے بال گھسیٹے گئے، پانی پھینکا گیا سخت سردیوں کی رات میں. لیکن کرنی ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. بہنوں نے بھی کمال حق کر دیا. علیمہ خان نے اپنے بھائی کی اس طرح اس کی جدوجہد کو جاری رکھا کہ قافلے وہ چلتی رہی، قافلے بنتے رہے. اڈیالہ جیل میں درجنوں دفعہ ظلم و ستم کی داستان ہوئی. اڈیالہ جیل نے آئین کو پس پردہ ڈال دیا. جیل حکام نے آئین کو نیست و نابود کر دیا. پولیس نے ناکے لگائے. ان کی جدوجہد ہوئی اور بلا آخر اکتوبر میں ہونے والی پریشر کے عمران خان کی آنکھ ضائع ہونے پر حکومت نے من پسند ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا. اس پر بھی علیمہ خان نے اس کو ریفیوز کر دیا. پی ٹی اے نے ریفیوز کر دیا. بار بار ان کو کہتے رہے. انہوں نے کہا جی ہمارا فیملی ممبر یا ہمارا ڈاکٹر ہوگا. اس دوران سینیٹرز ایم پی اے ایم این اے نے پارلیمنٹ ہاؤس خیبر پختونخوا کے باہر احتجاج کیا اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات ہوئے. لیکن علیمہ خان کے خلاف اس دوران جب ہر طرف حکومت کو ناکامی ہوئی، کوئی بھی سیاستدان ناظرین 2 طریقے ہوتے ہیں. عدالتوں میں جائیں انصاف کے حصول کے لیے، ہمارے ساتھ فلاں محکمہ زیادتی کرا ہے، جھوٹے مقدمات بنے ہیں، نیب نے بنایا ہے، ایف آئی اے نے بنایا ہے، اے بی سی. لیکن بدقسمتی اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد انصاف کو بلڈوز کر دیا گیا. دوسرا سیاسی لوگوں کے پاس ہوتا ہے پرامن جدوجہد کرنے کا، وہ پورے ملک میں نکلے. لیکن بالآخر اتنا دباؤ عوامی بنا اور بین الاقوامی دباؤ بنا، عمران خان کا کرانا پڑا. اب بھی یہ عمران خان کو ہسپتال بھیجیں گے. 100 گنڈے تو 100 لتر والی مثال میں کسی سیاستدان کو نہیں کہوں گا. ناظرین اب بالآخر سیل افریدی کو لگڑ بگڑ چمچے پکڑ دے کر الیکشن کمیشن اس کو نااہل کر دے گا اور ایک چلا ہوا کارتوس. علی امین گنڈا پور اچانک ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں کہ میں تو رہائی کرا تھا. نہیں، آپ نے غلط بیانی کی. آپ کو عمران خان نے کہا علی امین گنڈا پور تم بار بار ان کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہو، تم فوری طور پر استعفیٰ دو، میں سیل افریدی کو بنا رہا ہوں. اس یہ بات آپ کے لیے علی امین گنڈا پور اچھی نہیں تھی. لیکن آپ کی یہ اچھی بات تھی کہ آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ ریزائن دے دیا. لیکن اب گزشتہ روز آپ علیمہ خان کے خلاف بول رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جیل سے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو پیغام نہیں بھیجا. انہوں نے کہا جب بشرا بی بی کی فیملی ملنے گئی مریم وٹو سے میری خود بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو پیغام دیا مجھے مار دیں گے، میری آنکھ ضائع کر دی ہے، میرے لیے آواز اٹھاؤ. اس پر اب سیل افریدی نے عمران خان کے لیے ٹاسک فورس بنا دی ہے جو رمضان المبارک میں ممبرشپ کرے گی اور عید کے بعد اس کے لیے پورے ملک میں حتمی چلائے گی. یقیناً میں جانتا ہوں ناظرین، کہنا بڑا آسان ہے، پنجاب میں ممبرشپ کرنے والوں کو بہت مشکلات ہوگی، کے پی میں ہو جائے گی. پنجاب میں اگر کسی کو پتا چل جائے فلاں گلی میں، گڑی شاہو میں، مال روڈ پر، شادرہ میں، کانا میں، شیخو پورہ میں، رحیم یار خان میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، سائی وال میں، تو پولیس اس کے گھر آتی ہے، گھروں کو 4 دیواری توڑتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے. 6 دن پہلے چھاپے پڑتے ہیں. ادھر ممبرشپ میں مشکلات ہوگی. لیکن اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل والے لیڈروں کو ہی اپنے اوپر مسلط رکھنا ہے جو مسلط عوام کے نام پر
عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آتے ہیں اور بیرون ملک اربوں روپے بناتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے اور اپنی ہی عوام کو چھوڑ کر ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، یا اس شخص کا ساتھ دینا ہے جس نے ان کی وجہ سے اپنی 17 سال کی لگژری لائف عمران خان نے چھوڑ کر عوام کے لیے جدوجہد کا شعور دیا کہ آپ غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کو۔ عمران خان کے دور میں بزدار ایک غلط فیصلہ تھا، ہم نے خود عمران خان کو کہا بزدار صاحب کرپشن کرتے ہیں، سخت الزامات تھے، لیکن بدقسمتی کہ بزدار 3.5 سال رہا، لیکن اب بزدار بھاگ گیا۔ خود موجودہ حکمران وہ کہتے تھے بزدار پیسے لے کے کرتا، تو بھائی بزدار کو پکڑ لو، بیوروکریسی آج بھی 70% وہی ہے جو بزدار کے دور میں تھی۔ اب عمران سہیل افریدی نے عمران خان کے لیے اگلے ٹاسک فورس کر دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو عمران خان کی بہنوں پہ کرتے ہیں، پارلیمنٹ پارٹی میں عمران خان کی مشاورت کے بعد ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور عمران خان کی صحت پر بنائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بلا آخر ہم انصاف لے کر رہیں گے۔ ناظرین، گنڈا پور صاحب نے جو 2-4 انٹرویو دیے، انہوں نے اپنی سیاست کو دڑم دوس کر دیا۔ میں عمران خان صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں اور نواز شریف فیملی کو اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ میاں شریف جو نواز شریف صاحب کے والد سے میرا ان کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ تھا، وہ اگر آج زندہ ہوتے تو میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا۔ گو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا میں میرے والد اور میرے چچا نہیں ہیں، تو پھر یہ بتائیں عمران خان کی بنائی تک چلے گئی اکتوبر سے لے کے کون ذمہ دار ہے؟ اس غفلت برتنے والوں کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اب عمران خان نے ایک بات بتا دوں، عمران خان نے جو آخری پیغام دیا ہے بشرا بی بی کے ذریعے اپنی بہنوں کو کہ میں جیل میں موت کو ترجیح دوں گا سودے بازی کر کے باہر آنے کی بجائے، میں اسی عدالتوں سے انصاف لوں گا۔ میں جانتا ہوں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے لیے انصاف دینا مشکل ہے، لیکن میرے سامنے ایک راستہ ہے، پاکستانی عوام کی آزادی، دوسرا موت، اور موت کو ترجیح دوں گا۔ عمران خان کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہم ہر آئینی اور سیاسی راستہ اپنائیں گے جس میں عمران خان کو انصاف ملے۔ پوری دنیا میں عمران خان کے ساتھ ہونے والے مظالم کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ناظرین اب کبھی بھی جب عمران خان آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا پی ٹی اے کے 3 لوگ شیر افضل مروت، علی امین گنڈا پور اور کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اس بندے کی بتا رہا ہوں جس عمران خان سے 40 سال کی دوستی ہے، وہ یہ جانتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان اور عمران خان کی فیملی کے خلاف ہونے والی ہر سازش سے آگاہ ہیں۔ عمران خان کی ایک ہی شرط ہے کہ میرے پاس ڈیل کرنے لیے نہ آؤ، عوام کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ کا الیکشن ختم کرو، شفاف الیکشن کراؤ۔ اور عمران خان کی ٹاسک فورس، اب سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ بہت چلائی، لیکن پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ جتنی مرضی سائنٹیفک طریقہ اپنا لیں، گرفتاریاں بھی ہوں گی، جھوٹے مقدمات بھی ہوں گے، اور ممکن ہے کہ یقیناً سزائیں بھی ہوں گی۔ اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ 14 اگست 1947 سے بنا قائد اعظم کو خراب ایمبولینس دی گئی، اس کی بہن فاطمہ جناح پر غداری کے الزام لگائے گئے۔ کیا انہوں نے 78 سال میں ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنا ہے یا 75-78 سال کی غلامی کے دور میں رہنا ہے؟ عمران خان نے واضح کر دیا ہے، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی کہہ دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، پاکستان امریکہ میں ہونے والی ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی حکومت کے مذاکرات کے بعد اگلا ہفتہ پاکستان میں اہم ہوگا۔ اگر وہاں عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی نشاندہی کی گئی اور اس مسئلے کو آئینی اور قانونی طور پر حل کرنے پر زور دیا گیا تو آپ سیاسی ہواؤں کا رخ ایک دم تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صبح رہا ہو جائیں گے، میری بات یاد رکھ لیں،
میں آپ کو غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اگر امریکہ کو انسانی حقوق کا یاد آ گئے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف ایک طرف عوام سڑکوں پر ہے، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ بہت بڑا اعتراف کر لیا کہ عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں، نہ صرف وہ ڈیل کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی جو شرائط ہیں وہ موجودہ حکومت تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کی کیا شرائط ہے؟ صاف شفاف الیکشن کروائے گئے۔ اگر موجودہ حکومت تسلیم کرتی ہے تو یقیناً یہ حکومت نہیں رہے گی، یہ تو کامن سینس ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب زیرک سیاستدان ہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی غلط درج ہوا، کوئی دو رائے نہیں، ان کی مونچھیں بھی گئی گئی، لیکن انہوں نے کہا وہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر وہ راستہ نکالنے ڈیل کر کے باہر چلے تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہے۔ اس پر طارق متین جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف کے پاس بڑی پیاری دفاعی فورس تھی، صحافی عدالت جاتے تھے، کالم لکھا جا رہا تھا، اگر وہ جیل میں مر گیا تو جج کہہ رہا تھا گارنٹی دو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کے بعد کراچی ڈاکٹر شمسی آ گئے تھے، اس وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ رکھو، یعنی کہ عمران خان کہہ رہا تھا نواز شریف بیمار ہے تو اس کو صحت کی سہولتیں دو، بیٹی کو ساتھ رکھو۔ جیل سے مریم صاحبہ کو لایا گیا۔ اب ان کے مخالفین جو کہہ رہے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں، بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ایک طرف وہ عمران خان تھا، ایک طرف نواز شریف تھا۔ اب کیا نواز شریف کوئی سیاسی حل نکالیں گے یا کٹ پتلی بن کر چلیں گے؟ اب یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ اب یہ فیصلہ اب نواز شریف نے کرنا ہے کہ انہوں نے ملک کی سیاست میں خود کو زندہ رکھنا ہے۔ الیکشن تو ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل ہوں گے۔ عمران خان کی رہائی، اسے مارنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ موت کا وقت ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کی ڈیل کی انکاری کی گواہی حکومت نے دے دی، اس کا مطلب ہے وہ نہیں پیچھے ہٹ رہا۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے، بالآخر جو انسداد دہشت گردی مجوکا صاحب اور کوئی جج صاحبان جو سیراب برکر سیاست.com کو انہوں نے ان کی ضمانت لے لی، ایک اچھی خبر۔ ہمیں یقین ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ وہ صحافی ہیں، صحافی بندوق اور تلوار نہیں پکڑتا، گولی نہیں چلاتا، خبر ایمانداری سے دیتا ہے۔ دوسری طرف متی اللہ جان کے خلاف سنا ہے کہ فرد جرم منشیات کی عائد کی جا رہی ہے۔ یہ حرکت چھوڑ دو، یہ طاقت کبھی کسی کے پاس نہیں رہتی۔ اقتدار امتحان ہے، نشہ نہیں۔ کچھ لوگ اس کو نشہ سمجھ کے دوسروں کے حقوق کچلتے ہیں۔ اگر یاد رکھ لیں، آپ نے صحافت کو کنٹرول کر لیا، عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، من پسند پروپیگنڈے کر لیے، لیکن آج بھی میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک سروے کرا لے، پھر خدا کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کر دیں۔ ایمان مزاری کا کیس اور ان کے شوہر ہادی چٹھا جو انسانی حقوق کی کرتے ہیں، جسٹس آصف صاحب کے پاس لگ گیا۔ یہ وہی جسٹس آصف صاحب ہیں جن کے 9 عمر بچے نے بغیر لائسنس کے 2 بچی ہیں اس ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ انصاف کریں گے۔ یاد رکھ لیں، ججوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان پر دباؤ ہے، شاید اسی لیے منصور علی شاہ نے ریزائن دے دیا تھا۔ آپ کا امتحان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک طرف پی آئی اے ٹوٹل 10 ارب میں بیچ دی گئی اور پنجاب حکومت 11 ارب کا ایک جہاز خرید رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب حکومت، ڈان اخبار کی خبر کے مطابق، کہ اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں، ملک کی ایئر لائن سب بیچ دو، 135 کا 10 ارب صرف حکومت کو ملیں گے۔ جس ملک میں خط غربت 50% سے زیادہ نیچے آ چکی ہو، لوگ ایک وقت کی روٹی نہ کھا سکے، ہسپتال غریب آدمی علاج نہ کرا سکے، لاہور میں ایک ایسا کوئی سرکاری سکول نہیں جس میں اعلیٰ بیوروکریٹ پولیٹیشن اپنے بچوں کو سکول میں تعلیم کر سکے، اس میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔
اپنے کمنٹ سیکشن میں ناظرین رائے دیجئے گا۔ آپ کی رائے ہماری اصلاح کرتی ہے، ہمیں بہتر تجزیہ کرنے کا دیتی ہے۔ لگڑ بگڑ چمچے کرچے مراسیوں کا بہت برا حال ہوگا۔ آج جو زبردستی انہیں میڈیا پہ بٹھا رہے ہیں، کل کو یہ کسی اور طاقتور کے لیے موجودہ حکمرانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوں گے۔ خدا کے لیے سچ سننا اور سچ بولنا سنت ہے۔ یہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، خرم ذیشان جو سینیٹر ہیں، انہوں نے عمران خان کی فوری رہائی اور مکمل علاج کا کیا ہے، اور یہی 25 کروڑ عوام کہہ رہی۔ ناظرین، امریکہ کے صدر اور پاکستان میں غزہ میں فوج بھیجنی ہے، کیا فوج کرے گی، اسرائیل کا کیا رول ہوگا، اس کا بھی پوری دنیا کی نظریں ہیں اور پاکستان ہے۔ خرم ذیشان سینیٹر کیا کہتے ہیں، اب ان کی زبان میں۔ غلط فہمی نہیں لانی، خطرات حقیقی ہوا کرتے ہیں، میری جان یا آپ کی جان یا ہمارے لیڈر عمران خان کی جان کیا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اگر تو آپ کا یہ ایمان ہے کہ ان کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو خبردار، اگر آئندہ آپ نے کبھی دل میں ذرا سی مایوسی بھی لے کر آئے آپ لوگ، میرا ایمان ہے کہ ہم سب سمیت خان صاحب کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دل میں کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ڈالی، خطرات حقیقی ہوا کرتے ہیں، خوف ذہن کی ایک بیماری ہے۔ ہمیں اپنے لیڈر کے بارے میں تشویش ہے، انتہائی تشویش ہے۔ ہم فوری طور پر صرف اس کا علاج نہیں، صرف دوائی نہیں، ہم اس کی غیر مشروط فوری رہائی چاہتے ہیں۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویش لوگوں میں ہے، وہ تشویش اور وہ ارجنسی آئی وش کہ پوری قوم میں ہوتی۔ ناظرین، یہ بات ان کے سینٹر خرم ذیشان نے کہی۔ آپ حکمران یا دیگر کوئی بھی جو پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے، صرف ملک میں رول آف لا کرتے ہیں، آئین کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہ ہو، اور جنہوں نے حلف لیا وہ حلف کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جب آپ ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے تو قوم آپ کے سنگ ہوگی۔ آج بھارت کے ساتھ جنگ ہو تو قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن پاکستانیوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے، غلامی یا ایک آزاد قوم جو اپنے فیصلے خود کرے، ملکی مفاد میں فیصلے کرے۔ ہمارے حکمران امریکہ، بیرون ملک، یورپ میں پراپرٹی بنانے کی بجائے ہماری عوام کو تعلیم، صحت، انصاف، روزگار دے تو خود بخود عوام آپ کی شانہ بشانہ ہوگی۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پاکستان زندہ باد۔